السلام علیکم عزیزان، سید جواد نقوی کا اپنے ہی مذہب میں اپنے ہی مسلک میں متنازع ہونے کے اسباب سے متعلق میرا ایک موضوع تھا جس کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں سید جواد نقوی صاحب کا جو نظریہ، جو شیعت کا نظریہ ہے، شیعہ کا اصولی نظریہ ہے، اس پر بات کی تھی بعنوان غدیر، اور وہ بہت ہی مختصر بات تھی، صرف مقصد سمجھانا تھا کہ وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نئی باتیں کرتے ہیں، جو ہم کرتے آ رہے ہیں اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے، اور آج ہم بات کریں گے کربلا پر۔ شیعہ مسلک میں واقعہ کربلا کو لے کر مختلف اصطلاحات، مختلف عبادات اور مختلف رسومات رائج ہیں۔ واقعہ کربلا اپنے اندر کتنے بڑے مقاصد رکھتا ہے، کتنی معنویت ہے اس واقعے کی، ہم اسی پر بات کریں گے۔ اور چونکہ یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، بلکہ آج کون انسان ہوگا جو واقعہ کربلا کو نہیں جانتا۔ یہ اپنی نوعیت کا اتنا بڑا واقعہ ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی وہ انسان جو ایک باضمیر انسان ہے، اور جس کے سینے میں دل ہے اور وہ دھڑکتا ہے، یعنی کہ وہ زندہ ہے، اس انسان کے لیے یہ واقعہ بغیر آنکھوں سے آنسو رواں کیے ہوئے سر کرنا، سننا ناممکن ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ بہت ساری معنویت رکھتا ہے، اور اس پر مہینوں باتیں کی جائیں تو کم ہے، تو میں وقفے سے مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا۔ آج صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سید جواد نقوی کے متعلق جو کربلا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کافی انحراف کیا ہے، اور ان کے استدلال باقی سب سے مختلف ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نئی باتیں کرتے ہیں، نئی چیزیں داخل کر رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں پر بات کرنی ہے کہ جواد نقوی صاحب کیا کہتے ہیں کربلا کے متعلق، تاکہ یہ بات سامنے آئے کہ وہ کیا نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں، اور جن چیزوں سے انہوں نے انحراف کیا ہے اس پر وہ کیا دلالت کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا ایک رسم نہیں ہے بلکہ رزم ہے۔ رزم یعنی اپنے آپ کو متحرک کرنا یزیدیت کے خلاف، یعنی ایسا جو سمجھا جاتا ہے کہ یزید نے امام سے بیعت کا تقاضا کیا تو امام نے اس کی بیعت کا انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں امام قتل کر دیے گئے اور امام پر ظلم ہوا۔ جواد نقوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح نہ سمجھا جائے، بلکہ اس طرح سمجھا جائے کہ اگر یزید بیعت کا متقاضی نہ بھی ہوتا تب بھی امام نے اس کے خلاف قیام کرنا تھا۔ کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب امام مکہ سے کوفہ کی طرف نکل رہے تھے تو ان کے اپنے بھائی جناب محمد بن حنفیہ اور ان کے ساتھ 2-3 بڑی شخصیات، جناب عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، اب انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، تو یہ امام کو آپشن دے رہے تھے کہ نہ جائیں، اور جناب محمد بن حنفیہ نے تو یہ کہا کہ دلائل دیے امام کو کہ بابا علی کے ساتھ کوفیوں نے بے وفائی کی، بھائی حسن کے ساتھ بے وفائی کی، تو آپ کے ساتھ بھی وہ بے وفائی کریں گے۔ امام نے نہیں سنی، امام نے پھر اپنے دلائل دیے، اور پھر امام کے جب دلائل آئے، پھر ظاہری بات ہے کہ امام کے دلائل ہیں، اب امام حسین کے سامنے پھر کون سے دلائل؟ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ امام کو نہیں پتہ تھا کہ کوفی کتنے پانی میں ہے، اس کے باوجود انہوں نے یزید کے خلاف قیام کرنے کو اہمیت دی، اور
چند مخصوص لوگوں کے ساتھ، چند لوگوں کے ساتھ امام نے جو ہے وہاں سے خروج کیا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یزید امام سے بیعت کا متقاضی نہ ہوتا تو امام تھوڑا سا وقت لے لیتے، مطلب چونکہ یہ جو چند لوگوں کے ساتھ امام کا مکہ سے نکلنا اور پھر اتنا جلدی یہ سب کچھ ہو جانا، یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے تھا کہ یزید نے بیعت کا تقاضا کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو یہی تھا کہ یہاں سے مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی تاریخ میں ہے کہ یزید کو یہ بتایا گیا تھا کہ حسین ابن علی کی بیعت تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کا سارا رجحان بھی اسی طرف تھا۔ تو یہ ایک وقت کی نوعیت ایسی بن گئی تھی کہ بہت ایک کم وقت میں امام کو جو ہے وہ نکلنا پڑا، اور اس میں بھی امام کے لیے یہ آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ امام نے جو 4 ماہ قیام کیا ہے مکہ میں، 4 ماہ، ان 4 ماہ میں جو امام نے جو خطبے دیے ہیں آپ اگر وہ پڑھیں تو وہ مقاصد کربلا آپ کو وہیں سے جو ہے وہ عیاں ہو جائیں گے کہ امام نے قیام کیوں کیا اور کیوں ضروری تھا یزید کے خلاف قیام کرنا۔ اور یہ 4 ماہ تھوڑے زیادہ ہو جاتے اگر وہ متقاضی نہ ہوتا۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا تو امام نے جو ہے وہ امام انکار کی حالت میں آ گئے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ قیام کیا، تو یہ اسی صورت میں ہوا کہ یزید نے مطالبہ کر لیا تھا۔ تو یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر امام کے پاس بہت سارے آپشن تھے، وہ اپنی جان بچا سکتے تھے، یعنی کہ عام الفاظوں میں اگر کہا جائے، جیسے کہ اور بھی لوگوں نے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی انہوں نے قیام تو نہیں کیا یزید کے خلاف، آواز نہیں اٹھائی، لیکن وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ یہ صرف ایک دلیل ہے، اگر اس سے متعلق اور بھی دلائل دیے جائیں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ یہاں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ کربلا کی تاریخ خود پڑھیں، آپ مستند تاریخ پڑھیں، تبری پڑھیں، تاریخ تبری جلد نمبر 7 جو واقعہ کربلا سے متعلق ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آپ جب پڑھیں گے تو واضح ہو جائیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں پڑھتے، اور کربلا اتنا بڑا موضوع ہے جو وہ ہمیں ان لوگوں سے ملتا ہے جنہوں نے رٹے لگائے ہوتے ہیں اور منبر کو تذکرے کی حد تک جنہوں نے سمجھا ہوا ہے، اور فضائل اور مصائب سے باہر نکل کر انہوں نے کبھی امام کا خطبہ نہیں بیان کیا۔ کربلا امام حسین سے سمجھنی چاہیے تھی اور ہم ذاکروں سے سمجھ رہے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ غم حسین اور غم شیعہ میں فرق ہے، یعنی کہ امام حسین پر کربلا میں ہونے والے جو مظالم ہیں، جو ظلم ہیں، وہ غم شیعہ ہیں، یعنی کہ ہمیں اس کا غم ہے، درد ہے، غم شیعہ کہہ لیں، غم محب حسین کہہ لیں، غم انسان کہہ لیں، غم اہل درد کہہ لیں، اہل دل کہہ لیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ آنسوؤں کے بغیر یہ واقعہ سنایا نہیں جا سکتا، یہ واقعہ پڑھا نہیں جا سکتا، یہ واقعہ سنا نہیں جا سکتا۔ تو یہ غم شیعہ ہے، یہ ہمارا غم ہے۔ امام حسین کا غم کیا ہے؟ وہ غم جو امام کو جس غم نے امام کو کربلا پہنچایا، وہ کون سا غم ہے؟ وہ یہ غم تو نہیں ہو سکتا کہ امام کو تیروں تلواروں کا درد ہو، ان کو اس بات پر غم ہے کہ امت نے ان کو تیر مارے ہیں، تلوار۔ یہ تو ایک ظاہری بات ہے کہ کسی انسان پر اگر ظلم ہو، اس کا قصور نہ ہو، تو اس کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے، لیکن جس کو پتہ ہو کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے، میں جس رستے پر ہوں وہ خطرناک رستہ ہے، مجھے مار دیا جائے گا، میں مارا جاؤں گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا،
اس کے باوجود اگر وہ بندہ جاتے تو اس کے دل میں کچھ درد ہے، وہ کسی مشن پر ہے، وہ کسی مقصد کو لے کر جا رہا ہے۔ اس کی پیاس 7 محرم سے نہیں شروع ہوتی، اس کی پیاس اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے، اس کو پیاس اسی وقت ہی محسوس ہو جاتی ہے جب وہ 28 صفر کو اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ کربلا وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور کربلا وہاں سے ایک نئے موڑ کی طرف کربلا کا ایک نیا موڑ آتا ہے وہاں پر۔ شروع تو وہ اس سے بھی پہلے ہوتی ہے، کہا ہے نا کہ مہینوں باتیں بھی ہوتی رہے نا اس پر تو بھی کام ہے۔ کربلا وہیں سے شروع ہو گئی تھی جب لوگوں نے مولا علی کو تنہا کر دیا تھا۔ یہ باتیں آپ کو ممبر پر، میری 28 سال عمر ہو گئی ہے، میں اہل تشیع فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ بچپن علی علی کرتے گزرا ہے، حسین 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 کرتے گزرا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی مجلس، بڑی سے بڑی مجلس، چھوٹے سے چھوٹا جلوس، بڑے سے بڑا جلوس عزاداری کا، جو میرے سامنے آیا میری شرکت سے خالی نہیں رہا۔ پتہ نہیں عقیدت کی کون سی معراج پر اپنے آپ کو فائز سمجھتا تھا، ابھی بھی سمجھتا ہوں، لیکن بہت بڑے فرق کے ساتھ۔ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے، مختلف شہروں سے آئے ہوئے علماء و ذاکرین کو سننا، آگے بیٹھ کر سننا میرے مشغلوں میں سے تھا۔ میں کوشش کرتا تھا کہ آگے بیٹھ کے مجلس سنوں، پوری توجہ سے سنتا تھا۔ اور میں نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مجالس میں آتے ہیں کچھ علم لینے، خالصتاً، نیتاً، عقیدتاً اور حقیقتاً امام شاہزادار بننے کی خواہش لیے، کوشش لیے۔ مجھ جیسے اور بہت سارے لوگ آگے بیٹھ کر چست و توانا ہو کر سنتے تھے ذاکرین کو، علماء کو۔ اب اس میں یہ ہے کہ علماء سے ہمیں کچھ ایکٹیویٹیز کے لیے کچھ چیزیں پتہ چل جاتی تھیں، مطلب وہ جو تبلیغ کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں کہ اخلاق کر انسان کو کس طرح ہونا چاہیے، پھر نماز، روزہ، عبادات سے ریلیٹڈ، پھر وہ کہہ لیں کہ امام حسین کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد یہ جو اخلاقی پیرائے میں جتنی چیزیں آتی ہیں یہ بھی علماء سے مل جاتی تھی ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ فضائل پڑھنے کا جو علماء کا طریقہ کار تھا، اس کا پھر وہ قرآن کی آیت کے ساتھ جو وہ بات کرتے تھے تو اس میں ایک الگ ایک کہہ لو کہ ایک مزہ تھا سننے میں۔ اور پھر جو کیفیت ہوتی تھی، وہ جذبات جو ہمارے، جو ظاہری بات ہے کہ ان آئمہ کے ساتھ جو ہمارے جذبات جڑے ہیں وہ تو ان کی ایک الگ کیٹیگری ہے۔ تو پھر وہ کہہ لو کہ علماء سے ہم ایک مختلف زاویے سے جب فضائل سنتے تھے تو پھر اس کے اندر ایک الگ سی جو وہ ایک کیفیت بن جاتی تھی۔ پھر ذاکرین کو ہم زیادہ تر مصائب کے حوالے سے، یا جو قصائد جو قصیدے پڑھتے ہیں ان کو میں خود لائک کرتا ہوں، ابھی بھی لائک کرتا ہوں۔ اور اس وقت بھی یہی، یعنی کہ اس وقت یہ تھا کہ سب کچھ یہی ہے اور اسی کے اندر ہم نے رہنا ہے، یہی حسینیت ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، اخلاقی طور پر ہمارے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے، اور امام حسین کو یہی ہم سے چاہیے، اور امام حسین کا مطلوب عزادار یہی ہوتا ہے۔ اور پھر مجلس، اور پھر ہر سالانہ مجالس جو ہیں وہ کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے۔ بی بی فاطمہ نے ہمیں مانگا ہے خدا سے کہ ایک ایسی قوم ہو جو میرے حسین کو روئے ماتم کرے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں جو ذاکروں سے ہی سنی تھیں اور پھر وہ خود پر امپلیمنٹ کر کے یعنی کہ اپنے آپ کو مولا کا عزادار سمجھنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور میرے جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، اس وقت بھی یعنی کہ بہت سارے لوگ تھے۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ تھا ہمارا عزاداری کے حوالے سے، میرا جو میں جس ماحول میں رہا ہوں یا جس جغرافیائی حیثیت سے میرا جو رول رہا ہے رائج عزاداری کے اندر، وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں تھا۔ اور اسی میں پھر ایک ایسا موڑ آیا کہ
غلطی سے میں نے 9 محرم کی میرے سامنے ایک مجلس آئی جواد نقوی صاحب کی. میں نے سنی پہلے، مطلب ایسے ہی سنی کہ چلے میں کوئی 10 15 20 منٹ کے لیے سن لیتا ہوں. ہم دوست باہر بیٹھے تھے، میرے دوست نے ہی مجھے کہا تھا یہ سننے کو. تو میں نے سنی، اور سنتے سنتے، اور جواد نقوی صاحب کی جو مجلس ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کوئی 3 گھنٹے سے کم ہوتی نہیں ہے. تو وہ میں نے 10 20 منٹ کا اندازہ لگایا ہوا تھا، تو میں پورے 3 گھنٹے میں نے مصائب بھی بیچ میں سن لیے. اور آپ یقین کریں اس بات پر کہ وہ میری زندگی کی پہلی مجلس تھی جس نے پورا میرا جو مطلب ہے، کہہ لو کہ ابھی میں 28 سال کا ہوں، اور 4 سال پہلے میں 24 سال کا تھا. 4 یا 5 سال پہلے کی یہ بات ہے. یعنی کہ میری پورا جو ان کا لڑکپن، جوانی اور بچپن، اور وہ جو بھی جتنا بھی میرے ذہن میں جو کربلا کا تصور تھا وہ سارا ایک دم چینج ہو گیا. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی میں نے بات سن لی اور چینج ہو گیا، نہیں، میں نے پوری بات سنی، اور سنتے ہی سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑ گیا کہ میں ذرا پہلے یہ پتہ کروں کہ جو مستند تاریخ ہے کربلا کی یہ کہاں سے مجھے پتہ چلے گی. پھر وہ کرتے کرتے مجھے کسی نے تبری کا بتایا، پھر میں نے سنا ہوا تھا، پھر بہرحال میری کوشش تھی کہ میں کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مستند تاریخ پڑھوں. تو اس میں جو ہے میرے کچھ دوست تھے، ان سے بھی میں نے ہیلپ لی، اور پھر جب میں نے مستند تاریخ پڑھی تبری کی تو مجھے وہی باتیں پتہ چلیں، وہی باتیں ان میں لکھی ہوئی تھی جو جواد نقوی صاحب نے بتائی تھی. اب یہ پہلے مجھے کسی نے نہیں بتایا. اب یہ صرف یہ بات نہیں کر رہا کہ جو ہے کہ اگر مجھے نہیں بتایا تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، ایسی نہیں بات کر رہا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آبزرو کیا کر رہا ہوں، آبزرو یہ کر رہا ہوں کہ میرے ابھی بھی میرے جس ماحول میں رہ رہا ہوں اس ماحول میں اگر یعنی کہ کچھ 10 بندے ہی ہوں گے کہ جو جواد نقوی صاحب کو سنتے ہیں یا ان کی جو کہہ لو کہ فکر کو اپنی فکر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی کے لوگ کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سنتے، یا وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے یہ جب آبزرو کر رہا ہوں، اس لیے میں اس بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب مجھے یہ پتہ چلی تو میں نے پھر اس کو، مطلب میں نے خود جب تاریخ پڑھی تو پھر یہ بھی احساس ہوا کہ مجھے تو بہت پہلے یہ پڑھ لینی چاہیے تھی. اب اتنا لیٹ مجھے کیوں پڑھ، کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات آئی نہیں ہے کہ خود پڑھنی چاہیے. اس لیے یہ میں آبزرویشن سامنے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو کربلا کو سمجھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ خود اگر کوشش کر لیں کربلا کو پڑھنے کی تو ان کے بہت سارے جو ہیں وہ کہہ لو کہ کانسیپٹ مقاصد امام حسین سے ریلیٹڈ جو کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. میں نے پہلی دفعہ سنا تھا کسی مولوی کے منہ سے، یعنی کہ کسی مقرر کے منہ سے، آپ جواد نقوی صاحب کو مقرر کہہ لیں، مولوی کہہ رہے ہیں، ذاکر کہہ رہے ہیں. یعنی کہ میرے لیے تو وہ ایک کہہ لو کہ ذاکر یا مولوی کے حساب سے ہی، یعنی کہ اس وقت جب میں نے پہلی دفعہ ان کو سنا تو ایک مولوی، عام سا مولوی ایک سن رہا تھا. میں نے پہلی دفعہ کسی مولوی کے منہ سے امام حسین کے خطبے سنے تھے. پہلی دفعہ سنا تھا کہ وہ ایک پورا نقشہ کھینچ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح آئے ہیں، پھر آگے سے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، پھر یہ سارا واقعہ. یہ واقعہ جو میں نے جناب جناب محمد بن حنفیہ کا جو واقعہ میں نے یہاں پر سنایا تھا، اس میں یہ میں نے واقعہ اس مجلس میں سنا تھا، پہلی مجلس میں. اس واقعے نے ہی بہت حیران کر دیا کہ امام حسین کے بھائی نہیں گئے تو یہ کیا ہے. پھر مطلب بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے تھے، ذہن تھوڑا سا منتشر ہو گیا تھا، اور کہہ لو کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں ایک سنسیئر ہو کر جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں میری طرح جو سنسیئر ہیں، جو واقعی سمجھنا چاہتے. کچھ تو ہیں جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، جن کے سامنے کھول کے بھی رکھ دو نہیں سمجھنا، وہ ایک الگ بات ہے، ان کی بات نہیں میں کر رہا. جو میرے جیسے لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان تک پیغام نہیں پہنچ رہا ہے، ابلاغ نہیں ہو رہا، مجھ پر بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہو گیا جب ہونا تھا تو میرے ذہن کو اس نے منتشر کر دیا. اب منتشر ذہن کو لے کر جب میں کسی جو ہے وہ تحقیق میں لگ گیا تو میرے سامنے بہت ساری چیزیں، میرے وہ جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ ہٹتے گئے. پھر پتہ چلا کہ میں یہ کیا کرتا رہا ہوں، اور مقصدیت اور جن چیزوں کے پیچھے میں جاتا رہا ہوں وہ تو اس کے اندر موجود ہیں، بلکہ وہ تو کافی پہلے کتابوں کے اندر موجود ہے. میں نے نہ کتاب کھولی ہے، نہ دیکھا ہے، نہ پڑھا ہے. اور مجھے جو کربلا کے متعلق جو میرے ذہن بنا ہوا تھا وہ تو سارا ذاکروں اور مولویوں کے ساتھ جو مطلب جو ایک روایتی اور رسمی جو چیز تھی اسی کے اندر میں جو
اسی کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا اور مجھے یہ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو یہ بات صرف میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ جواد نقوی صاحب جو متنازع ہیں نا، وہ اس لیے متنازع ہیں کہ ان کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں وہ مبنی بر حق ہیں. اس وجہ سے کیونکہ کتاب جو ہمیں جہاں سے ہم کربلا لے رہے ہیں اس کتاب میں وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب ہم متنازع وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے جس چیز کے ساتھ ہم تعلق رکھ رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو ہم نے جو رائج عزاداری ہے، جو عزاداری ہم کر رہے ہیں، وہ عزاداری ہمارے آباء و اجداد جو کرتے آ رہے ہیں، ہم اس تہذیبی عمل کے اندر، تہذیبی کہہ لیں کہ کرائٹیریا میں، یا اس کو جغرافیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جغرافیائی اس حوالے سے ایک خطے کے اندر جس طرح سے ہم کرتے آ رہے ہیں، جو ہماری ایک ترتیب بنتی آ رہی ہے ہمارے آباء و اجداد کی، اس کے اندر ہم جب کر رہے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم غلط بھی کر رہے ہیں، جو امام حسین کے نام پر ہم جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، یعنی کہ جس کا کوئی جواز نہیں ہے. بہرحال یہ مطلب میں ابھی یہ بتایا نا کہ آگے ویڈیوز آئیں گی، ان میں جو بھی کچھ باتیں اس طرح کی ہوں گی اس سے ریلیٹڈ تو وہ سامنے رکھی جائیں گی اور ان پر بات ہوگی. مگر ابھی جو بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جب ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کا اگر کوئی اختلاف کرے گا تو سب سے پہلے ہمیں وہ برا لگے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس ماحول سے تھوڑا سا باہر نکل کے اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے ماحول سے باہر رہ کر جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس کے اندر بہت ساری کمیاں، بہت ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی.